صبح کے وقت اہل بیت نبوت کے یہ ستم رسیدہ افراد بحالت اسیری جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے بے گور و کفن ان کے پیاروں کی مقدس لاشیں تھیں، اور سب ایک ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہہ رہی تھیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے، حشر برپا ہو گیا تھا۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں اعضائے بریدہ خاک و خون آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمد، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ آپ کی یہ فریاد سن کر دوست و دشمن سب رو پڑے۔ جب لشکر یزید کربلا سے کچھ دور چلا گیا تو شہادت کے دوسرے جبکہ بعض روایات کے مطابق تیسرے روز قبیلہ بنو اسد جو کہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھے کہ لوگ آئے اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 ساتھیوں کو دفن کیا۔ اہل بیت نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا اور قصر امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈانگ کر رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ سیدنا امام حسین بن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا، تجھ پر خدا کی مار ہو، لوگ تو سونا چاندی لاتے ہیں، تو فرزند رسول کا سر لایا، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس کی بیوی یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔